لا تخلون بامرأة، کبھی بھی ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھ، ولو قلت اقرئها القرآن، چاہے تو یہ کہے کہ میں اس کو قرآن پڑھا رہا تھا، قرآن پڑھانے کے لیے بھی کسی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ۔ اس چڑیا نے کشتی کے اوپر بیٹھ کر اس نے ایک چونچ بھری سمندر سے پانی پینا تھا، وہ دونوں ان کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ تیرا اور میرا علم دونوں مل کے اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے، اس چڑیا کی چونچ میں پانی جو ہے سمندر کے مقابلے میں جو حیثیت رکھتے، وہ حیثیت بھی جال کے فتنے میں بھی آپ نے فرمایا یہ جو سورۃ الکہف ہے یہ آپ کو بچائے گی، اس کی پہلی 10 آیات بتائیں گی وہ کیا ہے، اس میں اسٹریٹجی کیا ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ایمان کو ترجیح دیں، ایمان کو بچانے کے لیے ہر دور میں مختلف حکمت عملی ہو سکتی ہے، بعض اوقات ایمان کو بچانے کے لیے جنگ لڑنا پڑتی ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اس کا بھی قرآن نے نصاب دیا ہے کہ جب آپ پہلے تو قرآن نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کے مقابلے میں 1 اور 10 کی ریشو کی فوج ہو، آپ کے 10 گنا بڑی فوج ہو تو یہ نصاب مکمل ہو جاتا ہے، ٹکرا جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تخفیف کر دی اللہ نے، 10 گنا نہیں 2 گنی بڑی فوج ہو تو ٹکرا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف حبل اللہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان، اور آج ہم بات کرنا چاہیں گے جب معاشرہ ایک طرف ہو اور حق دوسری طرف، تو ایک نوجوان اس صورتحال میں کیا کرے؟ کیا وہ اپنے جو اس کے آئیڈیاز ہیں اس کے اوپر سٹک ہو کے رہے، یا پھر وہ کچھ نیا کرنا چاہے؟ قرآن مجید نے ہمیں اس سلسلے میں کیا گائیڈنس دی ہے، اور قرآن مجید میں جو سابقہ اقوام کے جو واقعات ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیئر کیے اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ کریں گے، اور اس خاص موقع پر ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمیں ایک معروف دینی شخصیت نے جوائن کیا ہے، ریلیجس اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیڈیمک انٹلیکچوئل ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے سابق HOD ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جزاک اللہ خیر سر۔ جزاک اللہ سر۔ اصل میں جو ہم بات دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آج کا نوجوان ہے وہ کئی مسائل کا شکار ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے، وہ ٹک ٹاک پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ ہے۔ تو اس پوائنٹ پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اگر ہمارے نوجوان طبقے کو جو سورہ کہف کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ یہ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ اس کے جو کوئی ایسے پوائنٹس جو آج ان کو اپنی گائیڈنس کے لیے یا اپنے آگے چیزوں کی طرف لے کر جانے کے لیے ان کو کافی ہیلپ فل ہوں۔ تو اگر سورہ کہف کی فضیلت سے اگر میں چاہوں گا کہ آپ سٹارٹ کر لیں، پھر ہم اس کے بعد اصحاب کہف کو ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ اس سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ کیا امپورٹنٹ لیسنز لے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف قرآن حکیم کی باقی صورتوں کی طرح ایک اہم صورت ہے، اور اس میں اللہ کریم نے آزمائش جو انسان کے اوپر ہوتی ہے اس کی گویا دو جو مختلف ڈائمینشنز ہیں وہ اللہ کریم نے اس میں بیان کیے ہیں، اور اس کے مضامین میں ہم دیکھیں تو ابتدائی جو چند اس کی آیات ہیں اس میں اللہ کریم نے جو آزمائش کا فلسفہ ہے اور آزمائش کی جو حکمت ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور اس کی دونوں جو دنیاوی اور اخروی جو دونوں ڈائمینشنز ہیں اس کے حوالے سے مثلا اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ جو زمین پر جو کچھ ہے اس کو خوبصورت ہم نے خود بنایا ہے۔ اب یہ جو ورتھ وائل نہیں ہے لیکن خوبصورت ہے، اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ، یعنی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما سقا کافر شربۃ من ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قیمتی چیز کافروں کو کیوں دیتا؟ تو قیمتی نہیں ہے، خوبصورت ہے، اٹریکٹیو ہے، پرکشش ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے خود بنائی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، جو کوئی زمین پہ ہم بڑا پرکشش بنا ہے، کیوں؟ اس لیے بنایا ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان کریں اور آزمائش کریں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب پتہ چل گیا نا کون ادھر جاتا ہے اور کون ادھر نہیں آتا، تو اگر یہ پرکشش نہ ہو تو پھر کون جاتا ہے ادھر؟ تو جو پرکشش چیز ہوگی اسی کی طرف جائیں گے۔ تو ایک وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جیسے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں، نظر خوبصورت آتی ہے حقیقت میں کچھ نہیں۔ تو ایسی دنیا کی جو زندگی ہے یہ سوائے امتحان کے اور کچھ نہیں، یہ امتحان ہے اور آزمائش۔ پھر اللہ کریم نے 4 قصے بیان فرمائے سورہ کہف کے اندر۔ جو پہلا قصہ ہے وہ ایمان کی آزمائش کا قصہ ہے، اور وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے۔
دوسرا قصہ ہے وہ مال کی آزمائش کا قصہ ہے، اور وہ دو بھائیوں کا قصہ ہے. ایک امیر تھا، ایک غریب تھا، اور اس کے پاس بڑے باغات تھے اور اس کے پاس بہت کچھ تھا، اور اللہ کریم نے بیان فرمایا وہ بالآخر تباہ و برباد ہو گیا. مال کی آزمائش کا قصہ. تیسرا قصہ جو ہے وہ علم کی آزمائش کا قصہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ علم کی آزمائش. اور اس کے پس منظر میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اصل میں لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں. اس پر اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. اچھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ اس لیے صحیح تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ علوم شرعیہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے صحیح فرمایا. لیکن علم کی اور بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے جو دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اصل میں یہ دکھایا تھا کہ علم کی بہت ساری اور بھی ڈائمینشنز ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. لہٰذا وہ جو 3 واقعات ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں جدائی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں. پھر حقیقت بتائی گئی. گویا یہ امور تکوینی کا علم تھا، اس کے علم کی نوعیت مختلف تھی. تو جب یہ ساری بات کر چکے خضر اور موسیٰ، آپس میں ساری بات ڈسکشن ہو چکی، تو ایک چڑیا آئی، اور اس چڑیا نے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ اس چڑیا نے کشتی کے اوپر بیٹھ کر اس نے ایک چونچ بھری سمندر سے پانی پینا تھا. تو دونوں ان کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ تیرا اور میرا علم دونوں مل کے اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جو اس چڑیا کی چونچ میں پانی جو ہے سمندر کے مقابلے میں جو حیثیت رکھتے، تو وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے. یہ علم کی آزمائش کا قصہ ہے. تو آخری قصہ جو ذوالقرنین کا ہے، اور وہ ہے اقتدار کی آزمائش کا قصہ. جب اللہ اقتدار دیتا ہے تو وہ بھی امتحان ہے. دولت بھی امتحان ہے، علم بھی امتحان ہے، اقتدار بھی امتحان ہے، اور ایمان بھی امتحان. تو یہ اصل میں امتحان کا ایک پورا گویا یہ چیپٹر ہے. اور اسی لیے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایمان اور مادیت کی جو کشمکش ہے، بالکل اس کا تذکرہ ہے اصل میں. یعنی مادیت جس بھی طرح کی ہو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل حیثیت ایمان رکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الکہف ہے، ایک جو شخص جمعے والے دن پڑھ لیتا ہے اس کو اگلے جمعے تک ایک نور میسر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے. گویا اگر اگلے جمعے پھر وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر نور ساتھ رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو شخص ہر جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آتا ہے. اب وہ نور کیا کرتا ہے؟ وہ نور ایمان ہے یقیناً، اور وہ انسان کو نور بصیرت ہے، وہ انسان کو مختلف معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ دجال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اور صحابہ کرام ڈر گئے، اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی مختلف بتاتے تھے کیفیات اور خصوصیات، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ ڈر گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سارے انبیاء نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یعنی اتنا بڑا فتنہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نکل آئے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں سنبھال لوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو پھر تم سب اپنے اپنے ذمہ دار ہو، تم نے خود اپنی پروٹیکشن خود کرنی. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے یہ آپ کو دجال کے فتنے سے پروٹیکٹ کرے گی. اور پھر خاص طور پر آپ نے پہلی 10 آیات کا تذکرہ فرمایا کہ پہلی 10 آیات جو ہیں یہ آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی. اور ظاہر ہے وہ 10 آیات کیسے محفوظ رکھیں گی؟ کوئی شخص اس کو پڑھے گا، کوئی اس کو حفظ کرے گا، کوئی اس کو سمجھے گا، کوئی اس پر عمل کرے گا تو ہی یہ محفوظ رکھے گی. ورنہ تو نہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ 10 آیات آپ پکڑ کے پھرتے رہیں یا لکھ کے اپنے سینے پہ لگا لیں تو آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، ایسے نہیں ہے. لہٰذا یہ وہ خصوصیات ہیں جو میں نے عرض کر دی، ایک مضامین کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا اور اس کی فضیلت بھی عرض کر دی. جزاکم اللہ خیر. آپ نے بڑا جو ایک خوبصورتی سے بتایا نا کہ وہ آزمائش، اور آزمائش کی کئی کیٹیگریز، اس میں ایمان بھی ہے، اقتدار بھی ہے، مال بھی ہے، علم بھی ہے. تو اسی جو ایمان کی آزمائش میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ تو جو اصحاب کہف کے ساتھ ہوا، تو آج اگر جیسے وہ ایک جگہ سے موو کر گئے اور غار کی طرف گئے، تو آج جب ہم بات کرتے ہیں نا تو جو دوسرے لوگ ہیں جو اینٹی اسلامک جو پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، دوسری باتیں بھی، تو کبھی وہ لوگ کئی معاملات کو نیگیٹیولی بھی پورٹرے کرتے ہیں. تو جو ایک نوجوان اس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ کیا حق وہ جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور دوسری طرف حق نہیں ہے، تو کیا اس طرح سے چھپ جانا یہ کوئی بزدلی میں تو نہیں آتا؟ یعنی اگر ایک شخص حق کی خاطر جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ بزدلی میں شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ اکثر ہمارے پاس سوالات آتے تھے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ بزدلی نہیں ہے،
سب سے بڑا جو فوکسڈ پوائنٹ ہے نا، جی اور سب سے زیادہ جو فوکس ہونا چاہیے اور جو اصل ترجیح ہے جی۔ وہ ہے ایمان کی حفاظت۔ بالکل۔ لہٰذا آپ ہر صورت میں دیکھیں، دنیا کائنات ہر چیز آپ کی تباہ و برباد ہو جائے اور آپ کا گھر بار لٹ جائے، آپ کی اولاد، آپ کے سب کچھ ختم ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کی جان بھی، ایمان محفوظ رہ جائے تو سمجھ لیجئے سب کچھ بچ گیا۔ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، اور ایمان یہ عزت ذلت یہ کیا ہوتی ہے، شکست کیا ہوتی ہے؟ شکست وہ ہوتی ہے جب انسان اپنا ایمان کھو دے، اور فتح وہ ہوتی ہے جب انسان اپنا ایمان بچا لے۔ لہٰذا اصل اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایمان بچانا چاہیے۔ لہٰذا اصحاب کہف جو ہیں، انہوں نے جو ان کی اللہ تعالیٰ نے جو اصل فضیلت بیان کی ہے کہ جو ان کا کریڈٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایمان لائے تھے۔ بالکل۔ اچھا، باقی کام سارا اللہ نے کیا ہے، وہ ایمان لائے تھے بس، باقی کام تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا، وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے، انہوں نے ایمان کے لیے، وہ ایمان کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزدناہم ہدی، باقی کام تو ہم نے کیا ہے۔ اب ہدا کیا ہے؟ ہدا کے اندر ہدا کا معنی راستہ بھی ہے، ہدا کا معنی راستہ دکھانا بھی ہے، ہدا کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہے۔ گویا ساری رہنمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے خود دی، راستہ بھی بتایا، اس کو راستہ دکھایا بھی، راستے پہ چلنے کی توفیق بھی دی، اور منزل مقصود پہ پہنچایا۔ یہ سارا زدناہم ہدی ہم نے کیا۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے صرف اور صرف ایمان کا اظہار کیا تھا اور اپنے ایمان پر ڈٹ گئے تھے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اس بات پر ڈٹ گئے، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کو دل بھی پکے کر دیے، دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیوں دل مضبوط کیا؟ اذ قاموا، وہ اپنے ایمان کے اوپر سٹینڈ کر لیا تھا۔ جنہوں نے ایمان کے اوپر سٹینڈ لے لیا، بھلے ان کے مقابلے میں جو کچھ مرضی ہو، پھر ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تو کہا تھا کہ جب وہ کام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے ربنا رب السماوات والارض، اور ہم اس کے خلاف بالکل کوئی بات نہیں کہیں گے، اگر ہم کہیں، اگر ہم شریک پکڑیں تو پھر ہم نے تو بہت بڑی زیادتی کی، تو ہم نے یہ نہیں کرنا۔ یہ تھی وہ ڈسٹنکشن ان کی، یہ تھا امتیاز ان کا، اور یہ تھا کریڈٹ ان کا کہ وہ ایمان کے اوپر ڈٹ گئے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے۔ بس وہ کھڑے ہوئے، باقی سارا کام اللہ نے کیا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو اسٹریٹجی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جو پہلی 10 آیات کی ہم بات کرتے ہیں تو 9 اور 10 آیات کہاں ختم ہوتی ہیں؟ پہلے تو میں نے عرض کیا کہ جو حکمت آزمائش اور حکمت امتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے گمان کیا ہے کہ یہ جو غار والے تھے اور تختے والے تھے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ صرف ایک عجیب نشانی تھے؟ یہ سوال، ام حسبت، کیا تو نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ ایک عجیب نشانی تھے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف نشانی نہیں تھی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی، ایک حکمت عملی تھی۔ کیا حکمت عملی تھی؟ اذ اول فتیۃ الکہف وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب وہ غار کی طرف آئے، وہ نوجوان اٹھے اور غار کی طرف آ گئے۔ یہ انہوں نے پالیسی تھی حکمت عملی کے، ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے جاؤ، اور پھر انہوں نے کہا کہ رب اے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما اور اپنی طرف سے ہمیں راستہ بتا۔ پھر اللہ نے راستہ بتایا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ شکست کھا کے بھاگ گئے تھے یا ایمان کی وجہ سے چھپ گئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وہ ایمان کو محفوظ کرنا، وہ سب سے بڑی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ایمان کو سلامت رکھا جائے۔ تو ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دیکھیں نا، جب وہ اٹھے 309 سال سوئے رہے، یا جب بھی جتنا بھی سوئے رہے، جب وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار کھانا کھانا ہے تو ایسے کرو کہ کسی کو بھیجو، اور وہ پھر نرمی سے جائے اور کوئی شخص کسی کو پتہ نہ چلے، ہمارا آرام سے جائے۔ اس لیے آرام سے جائے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ تو ہمیں واپس لوٹا دیں گے، پھر ہمارا ایمان جو ہے یا ہمیں وہ سولی پہ چڑھا دیں گے، رجم کر دیں گے، یا پھر وہ ہمیں واپس لے جائیں گے۔ لہٰذا انتہائی آرام سے، دھیان سے جانا ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے، کھانا خرید کے لے آنا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پالیسی تھی کہ ایمان کو بچانے کے لیے، اور ایمان کو بچانے کے لیے ہر دور میں مختلف حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایمان کو بچانے کے لیے جنگ لڑنا پڑتی ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اس کا بھی قرآن نے نصاب دیا ہے کہ جب آپ پہلے تو قرآن نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کے مقابلے میں 1 اور 10 کی ریشو کی فوج ہو، آپ کے 10 گنا بڑی فوج ہو تو یہ نصاب مکمل ہو جاتا ہے، ٹکرا جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تخفیف کر دیا اللہ نے، 10 گنا نہیں، 2 گنی بڑی فوج ہو تو ٹکرا جائے۔ تو اس وقت جب ٹکرانا ہے تو کس لیے؟ ایمان بچانے کے لیے۔ تو جب غار میں جانا ہے تو کس لیے؟ ایمان بچانے کے لیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ ایمان بچانے کے لیے آپ کو معاشرے کے اندر رہنا پڑے،
کسی جگہ آپ کو گھر کے اندر رہ کے اپنے رشتہ داروں کے اندر رہ کے اپنے چھوٹے بڑے جتنے بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، ایک مومن ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور دو لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے اس کو تلخ طور برداشت کرنی پڑتی ہیں تو وہ برداشت بھی کرتا ہے. تو فرمایا خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے کہ جو لوگوں میں رہتا ہی نہیں ہے اور نہ ان کی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے. لہذا ہر ایک کا نصاب ہے، ہر وقت کی ہر سچویشن کی اپنی ڈیمانڈ ہے. اس سچویشن کے مطابق فوکس صرف یہ ہے کہ ایمان بچایا جائے، اور اگر ایمان بچایا جائے تو اور ایمان بچانا انسان کی ترجیح ہو تو پھر کسی بھی وقت کوئی بھی اسٹریٹجی جو کارگر ہو بنائی جا سکتی ہے. اللہ کے قرآن میں جو کچھ آیا اس کا مطلب یہی ہے. یہ بات بڑی زبردست آپ نے بتائی، اور اسپیشلی جو اس میں فوکس تھا نا کہ ان کی طرف سے یہ ایفرٹ تھی لیکن ساتھ اللہ کی مدد تھی. تو یہ چیز بھی ہمارا آج کا نوجوان اگر سمجھے کہ یار میں اپنی طرف سے ایک اسٹریٹجی پہ عمل کروں، ایمان کو بچاؤں. کوئی ایمان کو ترجیح تو بنائے، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیں، بالکل، اور وہ کرے گا اللہ آگے سے سارا. تو اس میں جو آپ دیکھیں کہ صحبت کتنا میٹر کرتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو، میں سوچ کے جب آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ جو غار والے تھے وہ بھی ایک یعنی ایک گروہ تھا. تو جب آپ نے صحبت اختیار کرنی تو آپ کے نزدیک صحبت کتنا میٹر کرتی ہے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس کے متعلق کوئی اسٹریٹجی اپنانے کے لیے؟ 100% میٹر کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی صحبت کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے عطار کی دکان ہو، خوشبو والے کی دکان ہے، اور آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ خوشبو خریدیں چاہے نہ خریدیں، آپ کی ناک میں خوشبو نے تو گھس جانا ہے. بالکل. تو آپ اگر اچھی صحبت میں ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال عطار کی دکان کی دی ہے، اور اگر آپ بری صحبت میں ہوں گے تو آپ نے اس کی مثال لوہار کی دکان کی دی ہے کہ آپ نے کچھ خریدنا ہو چاہے نہ خریدنا ہو، آپ لوہار کی بھٹی میں بیٹھیں گے، دھواں آپ کے ناک میں جائے گا، کانوں میں گھسے گا، اور چنگاریاں آپ کے دامن میں پڑیں گی. تو کوئی جو بری صحبت میں بیٹھیں گے اس کا بھی آپ کو فائدہ، اس کو نقصان ہوگا، اور اچھی صحبت میں اس کا فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ اچھی صحبت چھوڑ کے بری صحبت میں جائیں تو آپ کو نیگیٹولی وہ رول پلے نہ کرے، یا آپ اچھی صحبت اختیار کرو پازیٹیولی رول پلے نہ کرے. یہ تو نہیں، ایسے لوگوں کو آپ ملتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ایمان کی تازگی محسوس کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کے انسان اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرتا ہے. اور قرآن یہاں سورہ کہف کے اندر بھی فرمایا کہ لوگ نیک لوگوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھا کرو، اور وہاں فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، صبح شام ان کے پاس بیٹھے رہا کرو. ایسے لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ان کی طرف سے تم اپنی نگاہیں نہ ہٹاؤ، ان کے ساتھ رہو. اس لیے کہ نیک لوگوں کے وصف کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شاید آیت بول رہا ہوں، اعوذ باللہ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو، اپنے آپ کو، جو لوگ صبح و شام اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان سے آپ اپنی نگاہیں نہ ہٹاؤ. تو یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اچھا، پھر یہ کنیکشنز جو جتنے بھی بنتے ہیں، اب دیکھیں جب فی زمانہ ہم بات کرتے ہیں اور آپ یعنی سورۃ الکہف سے رہنمائی لے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرنی ہے، پھر وہ غار والی بات ذہن میں آتی ہے تو کون سا غار ہے جہاں جانا ہے، اور آج کے دور میں کون سا غار ہو سکتا ہے، اور آج کے دور میں تو کوئی غار نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ سیٹلائٹ ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اب جب جہاں جائیں گے غار میں تو سوال ہے آپ اپنے موبائل فون ساتھ لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے؟ نہیں لے کے جائیں گے، دنیا سے رابطہ کٹ جائے گا، کیا کریں گے؟ اگر لے کے جائیں گے تو آپ ہر وقت جو ہے وہ ٹریکنگ آپ کی ہو سکتی ہے، تو آپ کہیں چھپ نہیں سکتے. تو کیا اسٹریٹجی آج کے دور میں کیا ہوگی؟ کوئی فزیکل غار نہیں ممکن آج کے دور میں. غار جو ممکن ہے، جو پالیسی اللہ کریم نے دی ہے، اس دیکھیں دجال کے فتنے میں بھی آپ نے فرمایا یہ جو سورۃ الکہف ہے یہ آپ کو بچائے گی، اس کی پہلی 10 آیات بتائیں گی. تو کیا ہے اس میں اسٹریٹجی؟ کیا ہے اسٹریٹجی؟ یہ ہے کہ آپ ایمان کو ترجیح بنائیں اور ایمان کی حفاظت کریں، باقی کام اللہ نے کرنا ہے. اور آپ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے جو سٹیپس ہو سکتے ہیں وہ لیں. مثال کے طور پر ایک تو ایمان کی حفاظت یہ ہے جو آپ نے انڈیویجولی کرنی، اپنا ایمان بوسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہے. سارا اسلام جو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ایمان بوسٹ کرنے کے لیے. برائیوں سے بچیں، محارم سے بچیں اور نیکیاں کریں، یہ انفرادی طور پر ایمان بوسٹ کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. تو یہ اپنی حفاظت کریں. عبادت جو ہے اصل میں ایمان کی حفاظت کے لیے، یہ سارا ایک سسٹم. اور پھر اجتماعی طور پر اپنے سارے کنیکشنز ایمان کی بنیاد پر بنا لیں. سبحان اللہ. تعلیم حاصل کرنی ہے کسی ایمان والے سے حاصل کرنی ہے، آپ نے رشتہ داری کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر کرنی، دوستی کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر کرنی، تعلق رکھنا ہے ایمان کی بنیاد پر. آپ ہر چیز میں ایمان ترجیح بنا لیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ میں تو فروٹ بھی کسی سے اس شخص سے خریدتا ہوں جس میں کوئی بظاہر ایمان کی نشانی ہو. تو آپ سب سے جب یوں سب لوگ ایمان کو ترجیح بنا کے آپس میں تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوگا تو اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کمیونٹی بنے گی.
بالکل یہ جو کمیونٹی بنے گی نا، جب سارے کے سارے لوگوں کا ایمان کے ساتھ کنیکشن ہوگا تو یہ کمیونٹی چاہے فزیکلی دور دور لوگ ہوں لیکن یہ ایمان کے کنیکشن میں جڑے ہوئے ہوں گے بالکل تو یہ ایک ورچوئل غار بن جائے گا، یہ ایک ورچوئل ایک سپیس بنے گی، جی اور وہ سپیس جو ہے ورچوئل سپیس جہاں ایمان کی حفاظت کی گئی ہے یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی، اور یہ جو لوگ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے دجال کے فتنے سے، اور یہ ہے وہ ورچوئل غار جو لوگوں کو ایمان کی حفاظت کے لیے اس دور میں بھی حفاظت کرے گی۔ اصل میں یہی ایک پالیسی اللہ کریم نے قرآن میں دی ہے۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دجال آگے سارے وسائل تو اس کے پاس ہوں گے، تو ہم جب اس کو نہیں مانیں گے تو وہ کھانا ہمیں نہیں دے گا، سارا کچھ تو اس کے پاس ہوگا، تو ہم کیا کھائیں گے؟ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا کافی ہو جائے، الحمدللہ کہنا کافی ہو جائے، یعنی تسبیح تحمید تحلیل تکبیر یہ تمہیں کافی ہوگا۔ آپ اندازہ کریں ہم اللہ اکبر کہیں، ہم الحمدللہ کہیں، 1000 دفعہ کہیں، ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا، لیکن جب ایمان ترجیح ہو اور ایمان کو ترجیح بنا کے انسان زندگی گزار رہا ہو تو پھر ذکر سے پیٹ بھر جاتا ہے، پھر بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے۔ تو ہم اپنی ترجیحات بدلیں، ایمان کی حفاظت کا کام شروع کریں، اور انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی اپنی ایسی کمیونٹی ایک کریٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ آپ کو ہر طرح کے فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ اچھا، اسی طرح نا شیخ، اب جیسے ایک ٹرم بھی ہم یوز کرتے ہیں سوشل ڈی ٹاکسنگ، یعنی کہ جو لوگ ریسرچز کہتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو جب اس سے دور رکھتا ہے، کیونکہ وہ برین فاگ ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ نا اس کے اوپر مینٹل ایشوز بھی آتے ہیں، تو جب وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے دور رکھتا ہے تو کچھ ایک خاص سرٹن ٹائم فریم کے لیے تو وہ اس کے اندر بہتری آتی ہے۔ اب یہ ریسرچز اب ہو رہی ہیں، تو اگر ہم اسی پیرائے میں رہ کے بات کریں جس طرح سے آپ نے خوبصورتی سے سبحان اللہ سارا بیان کیا ہے، تو یہ جو ایک جو غار کا کانسیپٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی کہ آپ اپنے آپ کو اگر دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر رہے ہیں تو یہ بھی یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے، تو یہ آج کے دور میں اگر ہم اس کے ساتھ جیسے میں نے بھی ذکر کیا سوشل میڈیا سے بچنا، لوگ تھوڑی عرصے کے لیے بائیک آؤٹ کر لیں، سائڈ پہ ہو جائیں، تو آپ کے خیال میں اس طرح کی اسٹریٹجی آج کے دور میں بھی ہم امپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی سوشل میڈیا اٹس سیلف کوئی حرام چیز نہیں ہے، جی جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر حرام کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، بالکل سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو بچنا حرام چیزوں سے آرام ہے۔ سے ہے، بالکل سوشل میڈیا اس لیے بچنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر حرام کی طرف جانے کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر خاص طور پہ تنہائی میسر آتی ہے اور ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے آپ سوشل میڈیا کو ترک کرنا اپنی بہتری کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ جی اصل میں ترک دنیا اسلام نے نہیں کہی، لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ اکبر، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، نہیں بالکل۔ لہٰذا اسی دنیا میں رہ کے ہم نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اسی دنیا میں رہ کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہی انسٹرومنٹس دیکھیں، ہم یہ بات جو کر رہے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا پہ چلے گی نا، جی بالکل، یہ سوشل میڈیا پہ چلے گی نا، قرآن کی بات ہے سوشل میڈیا پہ چلے گی، تو سوشل میڈیا غلط کیسے ہو گیا؟ سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں جو آپ کو اصل میں، چونکہ جب آپ کی انگلی چل رہی ہوتی ہے اور آپ کے پام آپ کی ہتھیلی کے اوپر جو ہے وہ جو پوری دنیا ہوتی ہے، تو آپ جب ایک کلک کرتے ہیں تو دنیا کھلتی چلی جاتی ہے، تو امتحان تو وہ ہے نا کہ اب آپ کدھر جا رہے ہیں۔ بالکل یہ خوبصورت اٹریکٹیو دنیا، اور اس اٹریکٹیو دنیا سے آپ نے باز رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا درمیان قعر دریا تختہ بندم کردئی باز می گوید کے دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ اس نے کہا تھا کہ ایک تختے سے باندھ کر مجھے دین دریا کے درمیان میں پھینک دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنا دامن تر نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، یہ دین ہے، بالکل ایسے دنیا میں رہنا ہے، ہاں جی، لیکن اپنے دامن کو ان ساری چیزوں پہ جانا ہے، آلودہ نہیں کرنا، آلودہ نہیں ہونے دینا۔ تو دیکھیں جتنے بھی گناہ ہیں آپ ان کی ذرا اگر حکمت کو سمجھیں تو جب آپ اکیلے ہو گئے تو گناہ کے تو چانسز ختم ہو گئے، امتحان کی نوعیت کم ہو گئی، تو جتنا بڑا امتحان ہے اتنا بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدم الجزائی مع عدم البلاء، جتنا بڑا امتحان ہے اتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی اذا احب بقوم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا، ابتلاہم، اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فمن رضی، جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ پھر بھی راضی رہتا ہے، ان لہ رضا، اس کے لیے جو ہے وہ فلاح الرضا، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اور جو مصیبتیں آنے پر واویلا کرتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، فلاح السخط، اس پر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سارا سادہ سا سسٹم ہے کہ ہم نے اس امتحان میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ دے تو بھی امتحان ہے، کچھ نہ دے تو بھی امتحان ہے، اس کا اپنا ایک حکمت اور اپنا نظام ہے۔ اس نظام میں کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے، جس کو
کچھ ملا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا امتحان نہیں ہو رہا. اصل میں جس کو نہیں ملا ہوتا اس کو امتحان کا احساس ہو جاتا ہے, اور جس کو ملا ہوتا ہے اس کو امتحان کا احساس نہیں ہوتا. مثلا آپ یہی دیکھ لیں کہ جس کو تندرستی ہے اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میں امتحان میں ہوں, حالانکہ اس کی تندرستی بھی امتحان ہے. لیکن جو ہی کوئی بیمار پڑتا ہے تو بیماری میں اس کو رب یاد آتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے میں مبتلا ہوں میں. حالانکہ جب وہ تندرست ہے اس وقت بھی امتحان ہے, جب وہ بیمار ہے وہ اس وقت بھی امتحان ہے. یہ امتحان کی نوعیت چینج ہوتی ہے. جو خوشحال ہے اس کا بھی امتحان ہے, جو تنگ دست ہے اس کا بھی امتحان ہے. تو یہ صرف مومن کا معاملہ ہے, معاملہ وہی ایمان پہ آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اور آپ نے فرمایا ولیس ذالک لاحد ولیس ذاک لاحد الا المؤمن, مومن کے علاوہ یہ استحقاق کسی اور کا ہے ہی نہیں. کیا کہ ان امرہ کلہ خیر, وہ تو اس کو ہر معاملے میں خیر خیر, ہر حالت میں خیر. اس کو تنگ دستی پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے اجر لے لیتا ہے, اس کو خوشحالی پہنچتی ہے وہ شکر کرتا ہے اجر لے لیتا ہے. مومن کا تو دونوں طرف اجر ہی اجر ہے. لہٰذا مومن کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دے شکر کر کے اجر لے لیتا ہے, کچھ لے لے صبر کر کے اجر لے لیتا ہے. یہ اصل میں جب انسان ایمان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اور ایمان کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر شامل کرتا ہے تو اس کی زندگی بھی سیدھی ہو جاتی ہے, اس کا سارا ان آرڈر ہو جاتا ہے, اور زندگی بھی ان آرڈر ہوتی ہے, پھر اس کے رزلٹ بھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ رزلٹس بھی ٹھیک نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل, آپ نے بڑا خوبصورت بتایا کہ ڈیفینیٹلی ربحانیت کا کانسیپٹ نہیں ہے, آپ نے دنیا میں رہنا ہے. آپ کے اب جو حقوق و فرائض کا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے فرائض ہیں دوسروں کی طرف, وہ دوسروں کے حقوق ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم رہ کر چلیں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور وہ آپ کا بڑا خوبصورت جو کانسیپٹ تھا نا کہ جو ورچوئل غار کا ہمارے یہاں ہے کہ ایک ہماری جو صحبت ہے, اور یہی چیزیں آج کا نوجوان مختلف چیزوں کی ایڈکشنز میں ہو جاتا ہے اور وہ مختلف چیزوں میں پڑ جاتا ہے. تو وہ جو صحبت اس کی نیک صحبت ہوگی وہ اس کو اس طرف سے بھی گائیڈنس دے گی. دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا کئی طرح سے ہمیں افیکٹ کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دو غیر محرم تنہائی میں ہوتے ہیں نا, تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا پہ جو بھی کنیکشن ہے, چاہے استاد شاگرد کا ہے, چاہے دوست کا ہے, چاہے کاروبار کا کلائنٹ کا اور کسی کاروباری کا ہے, کسی بھی طرح جب دو غیر محرم ہو گئے نا, جب ایک طرف میل ہے اور ایک طرف فیمیل ہے, تو وہاں شیطان باقی کام کرتا ہے. وہ تیسرا وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ اکیلا ایک ادھر بیٹھا ہے, اکیلا ادھر, اکیلی ادھر بیٹھی ہے. اب درمیان میں باقی رول پلے کر رہا ہوتا ہے شیطان, اور وہ اس کے اندر چاہے کوئی کسی کی نیت ہو نہ ہو, باقی اس پھسلن میں وہ خود پھسلتے چلے جاتے ہیں. لیکن برائی جو ہے نا, برائی اس میں اترائی بھی ہے اور پھسلن بھی ہے, اور جو نیکی ہے اس میں چڑھائی ہے. وہ بڑی مشکل ہے, نیکی بڑی مشکل ہے, اس پہ اپنے نفس کو باندھنا پڑتا ہے. آپ اگر نفس کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ اترائی کی طرف جاتا ہے, یہ اترائی کی طرف. ان النفس لامارۃ بالسوء, قرآن کہتا ہے یہ جو نفس ہے نا یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے, الا ما رحم ربی, سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو. اور اگر آپ اس لیے عمل کریں گے, محنت کریں گے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے, تو پھر آپ کو چڑھائی کی طرف وہ آسان ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ, جو جنت ہے نا اس کے ارد گرد جو باڑ ہے وہ مکروہات نفس کی ہے, جو دل کو اچھے نہیں لگتے, اور جو مرغوبات نفس ہیں جو انسان کو اٹیکٹ کرتے ہیں ان سب کی باڑ جہنم کے گرد ہے. انسان کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں انسان اس کی طرف جب پھسلتا چلا جاتا ہے تو یہ جہنم میں لے جاتی ہے. جب انسان اپنے نفس کو باندھ کے اور پھر ادھر نیکی کی طرف جاتا ہے, آہستہ جائے, ایک ایک قدم جائے, مشکل سے جائے, تو یہ ہے تو یہ نا گھاٹی ہے چڑھنی, اور یہ چڑھنی پڑے گی, اور اس کو چڑھے بغیر معاملہ ٹھیک نہیں ہونا. اور وہ اپنے نفس کو باندھ کے, اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے نفس کو خواہش سے روک دیا. اس کو لگام ڈالنی پڑتی ہے, ورنہ اس کو کھلا چھوڑنے سے کام نہیں بنتا. اب آپ سوشل میڈیا کی بات کر لیں, آپ دوسرے میڈیا کی بات کر لیں, عام زندگی کی بات کر لیں, جو مزاج یار میں آئے, جو میرا جسم میری مرضی, جیسے دل کیا ویسے کرنا ہے. تو یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے, اس میں دنیا ملے نہ ملے, دنیا تو پھر غیر یقینی ہے, لیکن آخرت ضرور تباہ ہو جائے گی. امتحان اسی بات کا ہے کون اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور کون اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کی مرضی نہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے, دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں, ہمارے نوجوان کہتے ہیں, میں اس سے پوچھنا نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہاں کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں, کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں, پڑھتا ہوں. اور بھائی 4 3 کس نے کہی ہیں؟ یہ اللہ نے تو 5 فرض کی ہیں. تو جو 4 یا 3 یا کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ تو اپنے دل کی پڑھتا ہے, وہ اللہ کی تو نہیں پڑھتا. اللہ کی تو ہے تو 5 ہے, مرے جیے جو مرضی کرے. فرمایا جو جنگ میں بھی معاف نہیں ہے اور بیماری میں بھی معاف نہیں ہے,
کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، جیسے مرضی پڑھو، نماز پڑھنی ہے، 5 فرض کی ہیں تو آپ کبھی 3 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 2، کبھی 4 اور کبھی 5 پڑھ لیتے ہیں، تو آپ اللہ کی تو نہیں پڑھتے، آپ تو وہی اپنی پڑھتے ہیں. تو ہمارا نوجوان اب ایمان کو ترجیح بنا کے زندگی گزار رہا ہے. تو اب اگر آپ ہمارا نوجوان ایمان کو ترجیح بنا لے تو اس کا ٹریک اسی وقت چینج ہو جائے گا. بالکل ایسا. یعنی وہ کام کرے جو ایمان کی حفاظت کرنے والے. اب 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازیں پڑھے. اب اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا. وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے نماز نہیں پڑھیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے. اچھا. روٹی تو وہ دیتا ہے. اللہ اکبر.